بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کے شہر ووہان میں کورونا کے کیسوں کی حقیقی تعداد حکومت کے مہیا کردہ اعداد و شمار سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات ووہان میں چینی مرکز CDC نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں کہی ہے اور کہا ہے کہ شہر کی 1 کروڑ 10 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 44% میں اپریل تک کورونا کے خلاف مدافعانہ اینٹی باڈیز نشوونما پا چکی تھیں۔ اپریل تک ووہان میں کورونا سے 4,80,000 افراد متاثر ہو چکے تھے۔ یہ تعداد چائنا کے وسطی شہر میں کورونا سے متاثرہ افراد کے سرکاری طور پر فراہم کردہ اعداد و شمار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ووہان میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کورونا کے صوبے کے دوسرے حصوں میں پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی تھی۔ اقوام متحدہ کا نئے سال کا پیغام پہلی بار اردو ترجمے کے ساتھ نشر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں عمومی طور پر پیغامات صرف 6 زبانوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ اقوام متحدہ کا بیان اردو ترجمے میں بھی نشر کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ عزیز دوستو، 2020 آزمائشوں اور سختیوں کا سال رہا ہے۔ کورونا نے ہماری زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس کے سبب دنیا کو دکھ اور تکالیف دیکھنی پڑی ہیں۔ ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور یہ وبا اب بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی وبا کی نئی شکلیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ غربت، عدم مساوات اور بھوک بڑھ رہی ہے، ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، قرضے بڑھ رہے ہیں اور بچوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک نیا سال آ رہا ہے جس میں ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ لوگ اپنے آس پاس حتیٰ کہ اجنبی افراد کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اگلی صفوں میں کام کرنے پر تن، من اور دھن کی بازی لگائی جا رہی ہے۔ سائنسدان کم ترین مدت میں ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے ممالک نئے معاہدے کر رہے ہیں۔ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو امید کی کرنیں پوری دنیا پر پھیل سکتی ہیں۔ سب سے مشکل ترین سال کا یہی سبق ہے تاکہ ایک پائیدار مستقبل کی طرف بڑھا جا سکے۔ آئیے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ امن کا رشتہ قائم کریں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد۔ یمن عدن ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے میں 27 افراد جاں بحق اور کم از کم 40 زخمی ہو چکے ہیں۔ ہوائی اڈے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب یمن کی نئی کابینہ کے اراکین کو سعودی عرب سے لے کر آنے والی پرواز نے لینڈنگ کی تھی۔ سعودی عرب میں تشکیل پانے والی یمنی حکومت کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین کی واپسی پر ہوا، تاہم وزیر اعظم معین عبد المالک اور ان کی کابینہ کے ارکان اس میں محفوظ رہے۔ یمن کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین کو فوری طور پر صدارتی محل میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ مارے جانے والے یمنی ہیں یا غیر ملکی۔ بھارتی دفاعی ماہر NC استہانہ نے کہا ہے کہ بھارت لڑائی میں پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہمسایہ ممالک پاکستان یا چائنا میں سے کسی سے بھی لڑائی میں جیت کی طاقت نہیں رکھتا۔ سابق بھارتی پولیس آفیسر اور دفاعی ماہر NC استہانہ نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی ہار کے خواب غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ انتخابی فوائد کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنا بھارتی قائدین کی عادت بن چکی ہے۔ بھارت پاکستان اور چائنا کے خلاف نظریاتی حوالے سے کنفیوژن کا شکار اور پاکستان یا چائنا میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی میں جیت کی طاقت نہیں رکھتا۔ پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ صرف ہندوستان ہے۔ بھارتی سیاستدان لوگوں کو لڑائی کی طرف اکسا رہے ہیں جو کسی طرح بھی خطے کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ہتھیاروں پر خطیر رقم خرچ کرنے کی بجائے بھارت اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے سلامتی چیلنجوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھارتی سیاسی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف ان کی میڈیا پر بیان بازی جاری ہے، دوسری طرف اب تک 5 سال میں اسلحے کی درآمد پر $14 ارب خرچ کیے گئے، جس میں 36 رافیل کی نامعلوم قیمت اس میں شامل نہیں ہے۔
سابق پولیس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا ایٹم والے ممالک ہیں، دونوں کو میدان لڑائی میں فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے باوجود کہ ہندوستان کی آرمی فضائیہ اور بحریہ پاکستان کی نسبت بڑی ہے۔ حیرت اور حیرت کے کسی بھی عنصر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 1971 نہیں ہے۔ پاکستان کو محسوس ہوا کہ وہ روایتی لڑائی ہارنے والا ہے تو وہ فوری ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ کتاب میں استہانہ کا کہنا تھا کہ اگر بحیثیت ریاست پاکستان کا وجود خطرے میں ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ بھارت پاکستان کے بڑے خطے پر قبضہ کرے یا بری اور فضائی اہلکاروں کو بڑا نقصان پہنچائے تو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ بھارت پاکستان کا معاشی طور پر گھلا گھونٹ یا سیاسی عدم استحکام سے دو چار کرے تو ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ دریائے سندھ کے پانی کو روکنا بھی پاکستان کو مسائل کا شکار کرنے کی بددیانتی کے برابر ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ملک بھر میں کورونا ویکسین کی فراہمی کی توقع سے کم رفتار کے لیے موجودہ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ مجھے طویل عرصے سے خوف تھا اور میں نے خبردار بھی کیا تھا کہ ویکسین کی تقسیم اور انتظامات کی کوششوں میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ رفتار سے امریکی لوگوں کو قطرے پلانے میں مہینوں نہیں بلکہ کئی سال لگ سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدۂ صدارت کے پہلے 100 دنوں میں 100 کروڑ ویکسین خوراک تقسیم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صرف 21 لاکھ امریکیوں نے اپنی پہلی خوراک وصول کی ہے۔ اس سے حکام کے پاس سال کے آخر تک طے کیے گئے ہدف کے مطابق 2 کروڑ امریکیوں کو قطرے پلانے کے لیے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مائک اور کیرول نے کورونا سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدابیر کی۔ فون کالز اور ویڈیو کانفرنس تک محدود ہو گئے، مگر صرف بالوں کا کٹوانا اس جوڑے کا انتقال کا باعث بن گیا۔ ان کے بیٹے جوزف نے بتایا کہ ان کے خاندان کا یہ المیہ لوگوں کو یاد دہانی کروائے گا کہ آپ کتنے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کریں، کورونا کا شکار ہونا کتنا آسان ہے۔ برطانوی ٹیلی ویژن چینل 4 نے کرسمس کی مناسبت سے ہر سال نشر ہونے والے ملکہ ایلزبتھ کے ویڈیو پیغام کی پیروڈی بنا کر پیش کی، جس میں چینل کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ممکن ہے۔ چینل نے ڈیپ فیک نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملکہ برطانیہ کی ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں وہ کرسمس کی مناسبت سے قوم کے لیے پیغام ریکارڈ کروا رہی ہیں، جس میں مضحکہ خیز جملے بھی شامل ہیں اور ملکہ عجیب طرح سے ڈانس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری کسان آندولن کے سلسلے میں مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کسانوں، مزدوروں، غریب اور عام آدمی کی نہیں بلکہ صنعت کاروں دوستوں کی فکر ہے۔ نوجوانوں پر بے روزگاری کی مار، عوام پر مہنگائی کا ظلم، کسان پر دوستوں والے قوانین کا حملہ، یہی ہے مودی کی حکومت۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر پوسٹ کی جس میں لکھا ہے کہ نومبر میں 35 لاکھ لوگوں کی نوکریاں چھن گئی ہیں، ملک میں روزگار میں کمی آئی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے خیبر پختونخوا میں مندر جلانے کے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ اس از خود نوٹس کیس کی سماعت 5 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین رمیش کمار نے ملاقات کی تھی اور رمیش کمار نے اس واقعے سے چیف جسٹس کو آگاہ کیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز تحصیل بانڈا دادشاہ کے علاقے ٹیری میں مندر کی توسیع کا کام جاری تھا کہ اس دوران مقامی افراد مشتعل ہو گئے اور اس پر چڑھائی کرتے ہوئے مسمار کر دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ مندر میں توسیع قابل قبول نہیں ہے۔ سویڈن اور جرمنی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کے بعد ایک ایسا مرکب تیار کیا ہے جو سرطان یا کینسر زدہ خلیوں کو توانائی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔ نتیجتاً یہ خلیے بھوک یا فاقہ زدہ ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے کچھ ایسے بائیو مالیکیولز دریافت کیے ہیں جو خلیے کے ایک اہم حصے
مائٹوکونڈریا کو متاثر کرتے ہیں اور اسے خلیے کے لیے توانائی پیدا کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر مائٹوکونڈریا اپنا کام کرنا بند کر دے تو خلیوں میں غذا ہضم ہونے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور وہ فاقہ زدہ ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ ہر صحت مند خلیہ اپنی مخصوص عمر پوری کرنے کے بعد خود کو ختم کر لیتا ہے اور اس کی جگہ وہی کام کرنے والا دوسرا خلیہ آ جاتا ہے۔ لیکن سرطان یا کینسر میں مبتلا خلیے خود کو ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرہ مقام پر سرطان زدہ ٹیومر وجود میں آ جاتا ہے، جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے سامنے برسوں سے یہ امکان موجود تھا کہ اگر سرطان یا کینسر زدہ خلیوں میں مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنا کر کام کرنے سے روک دیا جائے تو سرطان زدہ خلیے بھی فاقہ زدگی کا شکار ہو کر مرنے لگیں گے۔ اس طرح نہ صرف سرطان کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا بلکہ ممکنہ طور پر مکمل ختم بھی کیا جا سکے گا۔ البتہ اس امکان کو یقینی بنانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ حائل تھی۔ مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنانے والی دوائیں عموماً بہت زہریلی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر خلیے پر حملہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ سرطان زدہ ہو یا نہ ہو۔ جبکہ دوستو، کینسر کا علاج کرنے کے لیے ادویات کو لازماً اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ صحت مند خلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف سرطان زدہ خلیوں کو ہی نشانہ بنائیں۔ جرمن اور سویڈش سائنسدانوں نے برسوں تحقیق کے بعد یہی کامیابی حاصل کی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر کے ایک حالیہ شمارے میں اس حوالے سے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس دوا کو جلد ہی عالمی اداروں کی جانب سے انسانی آزمائشوں کی اجازت مل جائے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔